الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 28 سے آج کا ہمارا یہ درس انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا درس بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 28 سے مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اثبات اسے کافر نہ کر دے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے، کیا واجب، کیا محال، کہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر ہے۔ اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے۔ عقیدہ نمبر 1، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا۔ عقیدہ نمبر 2، انبیاء سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ انبیاء سب کیا تھے؟ بشر تھے، ٹھیک ہے، اور مرد سے تب، نہ کوئی جن تھا نہ کوئی عورت۔ آج دیکھیں عورتیں بھی مرید کر رہی ہیں، اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، اللہ پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ عقیدہ نمبر 4، نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری، خواہ فرشتہ کی معرفت ہو یا بلا واسطہ۔ عقیدہ نمبر 5، بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے آسمانی کتابیں اتاری، ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں: تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن عظیم کی سب سے افضل کتاب ہے اور سب سے افضل رسول حضور پر نور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا، اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے، ورنہ اللہ ایک ہے، اس کا کلام ایک، اس میں افضل اور مفضول کی گنجائش نہیں۔ سب آسمانی کتابیں صحیف حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں، ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے، مگر یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی، ان سے اس کا حفظ نہ ہو سکا۔ کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دیں، یعنی اپنی خواہش کے مطابق گڑھا بڑھا دیا۔ لہذا جب کوئی بات
ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کے تحریفات سے ہے، اگر موافقت مخالفت کچھ معلوم نہیں تو حکم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب، بلکہ یوں کہیں گے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ عقیدہ نمبر 7، چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے رکھی۔ فرماتا ہے اللہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یعنی بے شک ہم نے قرآن اتارا، بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں۔ قرآن کریم کو اس میں تحریف کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی گئیں کہ اس کے زبر کو بدل دیا جائے، پیش کو بدل دیا جائے، حرف کو بدل دیا جائے، جزم کو بدل دیا جائے، تشدید کو بدل دیا جائے۔ بہت سے آئے وہ خود تو بدل گئے، لیکن قرآن جیسا نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے آج بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے لیا ہے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ رب العالمین لے اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، یاد رکھنا۔ یہودیوں نے ایسا کیا، انہوں نے تورات شریف کے اندر ایسی تحریفیں کی انہوں نے جو ان کے خلاف ہی انہوں نے اپنی طرف سے بدل دیا۔ لیکن قرآن کریم واحد کتاب ایسی ہے، اور قرآن کریم پر حملہ بھی بہت ہوا ہے۔ کئی آئے کہ اتنی آیتیں نکالی جائیں قرآن کریم سے، یا اتنے سپارے کم کر دیے جائیں، ٹھیک ہے، اتنے رکوع نکال دیے جائیں، اتنے جزم ہٹا دیے جائیں، اتنے پیش زبر ہٹا دیے جائیں، لیکن وہ خود بدل گئے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں۔ لہذا اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کم و بیشی محال ہے، نہیں ہو سکتی، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں کے کچھ پارے یا صورتیں آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا تو قطعاً کافر ہے، کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا، اس نے اس آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی لکھی۔ تو عقیدہ نمبر 7 میں آپ نے سمجھا ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ رب العالمین نے لیا ہے۔ اس کا جزم نہیں بدل سکتا، اس کا ایک زبر پیش ایک حرف نہیں بدل سکتا ہے۔ تو عقیدہ نمبر 8، قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے، یعنی خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی مثل کوئی چھوٹی سی صورت لے آؤ، اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو، حمایتیوں کو بلا لو۔ اگر تم سچے ہو تو اگر ایسا نہ کر سکو
اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہ کر سکو گے۔ یعنی جو لوگ قرآن کریم کو بدلنا چاہتے تھے تو اللہ نے خود فرما دیا، تو اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی، وقودھا الناس والحجارہ، یعنی جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ لہذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جی توڑ کوششیں کی، مگر اس کی مثل ایک سطر نہ بنا سکے، نہ بنا پائیں گے۔ اگلی کتابیں انبیاء ہی کو زبانی یاد ہوتی ہیں، قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ یاد کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، آج آپ جدھر جائیں آپ کو حافظ قرآن نظر آئیں گے، کسی مٹائیں گے۔ تو عقیدہ نمبر 9، قرآن عظیم کی 7 قراءتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں، ان میں معاذ اللہ کہیں اختلاف معنی نہیں، اور وہ سب حق ہیں، اور اس امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قراءت آسان ہو وہ پڑھے۔ حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قراءت رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے، جیسے ہمارے ملک میں قراءت عاصم بروایت حفصی پڑھی جاتی ہے زیادہ، کہ لوگ ناواقفی سے انکار کریں گے اور معاذ اللہ کلمہ کفر ہوگا۔